السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے ایران کے اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا شبہ۔ نومبر 2020 میں ایران کے سب سے اہم جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قافلے پر فائرنگ ہوئی۔ انہیں مصنوعی ذہانت کی مدد سے چلائی جانے والی ایک ریموٹ کنٹرول مشین گن سے قتل کر دیا گیا۔ کسی بھی سویلین ہلاکت کے بغیر ایک متحرک ہدف کو اس طرح سرجیکل سٹرائک انداز میں مارنے کے لیے لمحہ بہ لمحہ انٹیلیجنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر محمود علوی نے دعویٰ کیا ہے کہ جس مقام پر محسن فخری زادہ کو گولیاں ماری گئیں 2 ماہ قبل انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو بالکل اسی جگہ پر ان پر قاتلانہ حملے کے منصوبے کے متعلق خبردار کیا تھا۔ علوی کا کہنا تھا کہ قتل کی منصوبہ بندی کرنے والے شخص مسلح افواج کا رکن تھا اور ہم مسلح افواج کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ مجرم ایران کے سب سے اعلیٰ فوجی یونٹ پاسدار انقلاب یعنی کہ IRGC کا رکن تھا۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ ایجنٹ IRGC میں کافی اونچے عہدے پر فائز ہوگا، تبھی وارننگ کے باوجود وہ مقررہ تاریخ، وقت اور مقام پر محسن فخری زادہ کے قتل کے منصوبے کو انجام دینے کے قابل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ محسن فخری زادہ بھی IRGC کے رکن رہے ہیں۔ تہران میں ایون جیل سیکیورٹی کا وہ وارڈ جہاں ایسے مجرموں کو رکھا جاتا ہے جن پر دوسرے ممالک کے لیے جاسوسی کا الزام ہو، اس کے اندر موجود ذرائع نے بتایا ہے کہ وہاں IRGC کے کئی اعلیٰ کمانڈر قید ہیں۔ ایرانی حکومت پاسدار انقلاب کی ساکھ کو بچانے کے لیے ان افراد کے ناموں اور عہدوں کو تشہیر نہیں کرتی۔ IRGC قدس فورس بیرون ملک آپریشن کرنے والا یونٹ کے ایک سابق انٹیلیجنس افسر نے بتایا ہے کہ غیر ملکی ایجنسیوں نے متعدد ایرانی سفیروں اور IRGC کمانڈروں کے خلاف شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں خواتین کے ساتھ تعلقات کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں جسے استعمال کرتے ہوئے وہ ان اہلکاروں کو بلیک میل کر کے غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ تعاون پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جنوری 2018 کے آخر میں چند نامعلوم افراد نے تہران سے 20 میل 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع صنعتی زون میں ایک گودام کے دروازے توڑ ڈالے۔ وہاں 32 تجوریاں تھیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے مطلب کا سامان کس تجوری میں موجود ہے۔ انہوں نے 7 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 27 تجوریوں کے تالے توڑ کر ایسے ہزاروں نقشے، مسودے اور CDs چوری کر لیں جن میں ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات موجود تھیں۔ یہ ایران کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی تھی، لیکن حکام خاموش رہے۔ اس خفیہ کارروائی کے 3 ماہ بعد یہی چوری شدہ دستاویزات 1220 میل 2000 کلومیٹر دور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں منظر عام پر لائی گئیں۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے درجنوں دستاویزات اور CD کی رونمائی کی جو اس کے بقول موساد کے ایجنٹ تہران سے چوری کر کے اسرائیل لائے تھے۔ اپریل 2018 میں خصوصی طور پر بلائی گئی نیوز کانفرنس میں یہ دستاویزات دکھاتے ہوئے بنیامین نیتن یاہو نے سب کو ایک نام یاد رکھنے کو کہا، اور وہ تھا محسن فخری زادہ کا نام۔ انہوں نے دہرایا، ڈاکٹر محسن فخری زادہ، یہ نام یاد رکھیں۔ 2 سال بعد محسن فخر زادہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ایران کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھوٹا اور دستاویزات کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن بعد میں اپنی صدارت کے آخری دن اگست 2021 کو صدر حسن روحانی نے تصدیق کی کہ اسرائیل نے ایران کے جوہری دستاویزات چرائی ہیں
اور انہوں نے اس کا ثبوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھائے تھے۔ بات مت کرو، گولی مارو۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ایران کے کئی نامور جوہری سائنسدان قتل کیے جا چکے ہیں۔ ایران کے جوہری اور فوجی تنصیبات پر کئی بار حملے کیے گئے، لیکن اب تک ایران کی سیکیورٹی فورسز حملہ آوروں اور ان کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو روکنے یا پکڑنے میں ناکام رہی ہیں۔ سن 2013 میں محمود احمد نژاد کی صدارت کے آخری سال میں ایسی افواہیں پھیلی تھیں کہ IRGC کے کمانڈر، انٹیلیجنس افسران اور یہاں تک کہ خطیبوں کو بھی موساد کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن سرکاری طور پر ان الزامات کی کبھی تصدیق نہیں کی گئی۔ ان الزامات میں سے ایک اسرائیل کے خلاف معلومات جمع کرنے والی انٹیلیجنس کی وزارت میں انچارج افسر تھا۔ ایران میں پاسدار انقلاب کی عدالت نے خاموشی سے اسے مجرم ٹھہرایا، موت کی سزا سنائی اور بغیر کسی تشہیر کے پھانسی دے دی۔ گزشتہ برس احمد نژاد نے تصدیق کی کہ موساد نے ایران کے انٹیلیجنس کی وزارت میں کئی افراد تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ عام سی بات ہے کہ وہ سینئر افسر جسے اسرائیلی جاسوسوں اور موساد کے منصوبوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری دی گئی، وہی اسرائیل کا ایجنٹ نکلا۔ اسرائیل موساد کی سرگرمیوں کے بارے میں شاذ و نادری تبصرہ کرتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF کے ڈائریکٹر جنرل اور وزارت دفاع کے سابق اہلکار عاموس گلاد نے BBC کو بتایا کہ یہ سب اچھے کام کے لیے کیا گیا۔ میں کسی بھی قسم کی تشہیر کے خلاف ہوں۔ اگر تم گولی مارنے جا رہے ہو تو گولی مارو، بات نہ کرو، کیونکہ بات کرنا موساد کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موساد کا درجہ بڑا ہے، کہ یہ کسی اقدام کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے اور ہر کام خفیہ انداز میں کسی بھی تشہیر کے بغیر کرتے ہیں۔ آج سابق ایرانی حکام کو تشویش ہے کہ موساد نے ایرانی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے اعلیٰ حکام کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ ایران کے سابق انٹیلیجنس وزیر اور صدر روحانی کے مشیر اعلیٰ یونسی کے انٹرویو میں خبردار کیا تھا کہ ملک کے کئی حصوں میں موساد کا اثر رسوخ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ایران کے ہر رہنما کو اپنی حفاظت اور جان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔